تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ نبوت کا 5واں حصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا گیا۔ وہ قوم نہایت قوی ہیکل تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے قد بے پناہ لمبے اور چوڑے تھے۔ ان کا سب سے لمبا شخص 100 گز یا اس سے بھی زیادہ لمبا ہوتا تھا، اور 40 گز سے چھوٹا ان کی قوم میں کوئی نہ ہوتا تھا۔ یہ قوم ایک عرصے دراز تک بت پرستی میں گھری ہوئی تھی۔ ان کی شکلیں نہایت خوفناک تھیں۔ وہ پہاڑوں سے پتھروں کو نکال کر ان پتھروں کو تراش کے بت بناتے تھے اور انہی بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ پہاڑوں سے پتھر نکالنے کی وجہ سے پہاڑوں میں ان کی رہائش کی جگہ بن جاتی تھی۔ وہ رب العزت کو مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ اگر کوئی ان سے رب العزت کی بات بھی کرتا، وہ نہایت بیزاری دکھاتے تھے۔ رب العزت نے اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نبی نامزد کیا۔ وہ قوم نہایت سنگ دل اور تنگ نظر تھی۔ ان کی قوم سے ایک گروہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، لیکن کفار کے خوف سے وہ اپنا ایمان چھپا کے رکھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو ہر وقت نصیحت کیا کرتے تھے۔ تب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو سخت تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ اس بات کی اطلاع حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے دی جو ایمان لا چکے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ اللہ کے حکم سے ان کے علاقے میں بارش ہونا بند ہو گئی۔ ان کی فصلیں سوکھ گئیں۔ 7 برس تک ان پر رب العزت کا قہر جاری رہا۔ بھوک و افلاس کی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں سے بیزار رہنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو نہایت محبت اور شفقت سے کہا، تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ تو یہ عذاب تم سے ٹل جائے گا اور تم لوگ جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤ گے۔ یہ جو بھی عذاب ہے تم پر آیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے، اور جو تم بت پرستی کرتے ہو اس کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اللہ واحد ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، اور یوں کہا کرو کہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ، جس کو سن کے قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام پر آگ بگولا ہو جاتی تھی، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام سے نہایت بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے، تم چاہے جو کچھ بھی کہتے رہو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور تمہارے کہنے پر ہم بتوں سے منہ موڑنے والے نہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا، جب کوئی مشکل کا شکار ہوتا، اس پر کوئی مصیبت آتی تو وہ مکہ جا کے دعا کرتا تھا، التجا کرتا تھا، فریاد کرتا تھا، اور جب عاجزی سے دعا کرتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ مکہ میں ایک ایسی قوم آباد تھی جو خود کو شریف مکہ، رئیس مکہ اور مکہ کا خود کو سردار مانتی تھی۔ جب قوم عاد کے لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کچھ لوگ مکہ جائیں تاکہ دعا کریں یہ قحط سالی ختم ہو اور ان کے علاقے میں بارش برسے۔ اس مقصد سے قوم عاد کے 70 رئیس لوگوں کو چنا گیا۔ جب وہ 70 لوگ مکہ جانے لگے تو قوم عاد کے ہر شخص نے ان سے کہا، مکہ جا کے بارش کے لیے دعا کرنا۔ وہ لوگ کئی مسافتیں طے کر کے مکہ پہنچے۔
تو وہ لوگ معاویہ ابن بکر کے گھر پر اترے۔ معاویہ ابن بکر کا شمار مکہ کے رؤسا میں سے ہوتا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کے لیے شراب اور طعام کا بہترین انتظام کیا۔ قوم عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوب گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، وہ لوگ واپس نہ لوٹے۔ حضرت ہود علیہ السلام اس دوران قوم عاد کو مسلسل نصیحتیں کرتے رہے، جس پر قوم عاد نہایت بدتمیزی سے حضرت ہود علیہ السلام سے پیش آتے اور کہتے، تو اپنے رب العزت کا ہم کو دیدار کروا، ہم بھی تو دیکھیں تیرا رب نعوذ باللہ کس طرح ہم پہ عذاب مبتلا کرتا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو ہم ضرور تجھ کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام عاجزی سے رب العزت سے دعا کرتے، یا رب العزت مجھ کو ان ظالموں کے شر سے بچا کے رکھ، کیونکہ مجھ میں ان ظالموں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے شاید یہ مجھ کو مار ہی دیں۔ بیان ہے کہ اس قوم کا سردار عاد تھا، وہ اس قدر طاقتور تھا کہ پتھر میں پاؤں مار کے رانوں تک پتھر میں سوراخ کر دیتا تھا، اور سر عام کہتا تھا کہ کون ہے جو مجھ جیسا طاقتور ہو۔ تب رب العزت کا حکم حضرت ہود علیہ السلام کو ہوا، اے ہود، تو اپنے لوگوں کو لے کے پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود علیہ السلام اپنے تمام مومنین کو لے کر پہاڑ کی جانب چلے، اور قوم عاد کو مخاطب کر کے کہا، اب میرا رب العزت تم سب کو سخت عذاب میں ہمکنار کرے گا اور تم سب ہوا سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کے حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ ایسی کون سی ہوا ہے جو ہم کو ہلاک کر دے اور ہم پہ غالب آ جائے۔ اے ہود، یاد رکھنا، دیکھ لینا، ہم تیری باتوں سے ڈرنے والے نہیں، اور نہ ہی تجھ پہ تیرے رب العزت پہ ایمان لانے والے ہیں۔ قوم عاد کے جو لوگ دعا کرنے مکہ گئے تھے، بہت دنوں کے بعد ان کو یاد آیا کہ وہ مکہ میں بارش کی دعا کرنے آئے ہیں۔ انہی لوگوں میں 2 اہل ایمان بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان ان سے چھپایا ہوا تھا۔ جب سب لوگ دعا کے لیے جائے مقام پر پہنچ گئے تو ان دونوں اہل ایمان نے قوم عاد کے سرداروں سے کہا کہ اب ہم جب تک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں گے تو اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ قوم عاد کے سرداروں نے ان دونوں کی بات کو جھٹلایا اور کہا، ہم ہرگز حضرت ہود علیہ السلام پر اور ان کے رب العزت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان دونوں اہل ایمان کے نام مزید اور لکیم تھے۔ ان دونوں نے تب رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر کہا، اے ہمارے رب، قوم عاد ہرگز تیری رحمت کے قائل نہ ہوں گے، تو ہماری حاجتوں کو تو پوری کر دے۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، کیا مانگتے ہو؟ مزید نے کہا، اے رب العزت، میں قیامت تک بھوکا نہ رہوں۔ رب العزت نے اس کی دعا قبول کی۔ ندا آئی، تیری دعا قبول ہوئی۔ مزید خوش ہو گیا۔ اس کے بعد لکیم نے دعا کی، میری جتنی عمر اے رب العزت تو نے رکھی ہے اس کو 7 گنا بڑھا دے تاکہ میں ہزاروں سال تک جیوں۔ ندا آئی، اے لکیم، تیری دعا بھی قبول ہوئی۔ پھر لکیم نے کہا، اے رب العزت، میں تجھ سے شفا بھی مانگتا ہوں تاکہ کسی مشکل میں نہ پڑوں،
اور اے رب العزت، میں تجھ سے یاری مانگتا ہوں، یا قوم عاد کے لیے پانی دے دے۔ چند ہی ساعتوں میں ابر سیاہ، ابر سفید اور ابر سرخ پیدا ہوا۔ رب العزت کی ندائی، اے لقیم تو ان میں سے جس کو لے جا۔ لقیم نے سوچا سفید ابر اور سرخ ابر میں تو پانی ہوتا نہیں ہے۔ لقیم نے ابر سیاہ کا انتخاب کیا۔ تب رب العزت کے حکم سے ابر سیاہ لقیم کے ہمراہ منزل مقصود تک جا پہنچا۔ حضرت وہب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ساتواں آسمان پر ایک ہوا ہے، اس ہوا کا نام ریح العقیم ہے، جس کو رب العزت نے 70,000 زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اس ہوا پر رب العزت نے 70,000 محافظ اور اتنے ہی موکل بٹھا رکھے ہیں۔ قیامت کے دن بحکم رب العزت اس ہوا کو چھوڑا جائے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ پھٹ جائیں گے، وہ روئی کے گالے کی مانند پھرنے لگیں گے۔ رب العزت نے زمین پر قوم عاد پر عذاب نازل کرنا تھا۔ رب العزت کا حکم فرشتوں کو ہوا کہ اس ہوا کو قوم عاد پر چھوڑ دیا جائے۔ فرشتوں نے پوچھا، اے رب العزت کتنی مقدار میں؟ تو رب العزت نے کہا، گائے کے ناکے کے برابر چھوڑ دیں۔ فرشتوں نے کہا، اس سے تو ساری دنیا ہی ٹوٹ جائے گی۔ رب العزت نے کہا، پھر صرف سوئی کے ناکے کے برابر چھوڑ دو۔ فرشتوں نے رب العزت کے حکم کو بجا لائے اور اس ہوا کو سوئی کے ناکے کے برابر چھوڑ دیا تو وہ ہوا ابر سیاہ پہاڑ کی طرف نکل گئی، جس کو دیکھ کر قوم ہود بہت خوش ہوئی اور ہود علیہ السلام سے بولی، یہ ہے وہ ہوا، اس سے تم ہم کو ڈراتے تھے، ہم تو اس ہوا سے محظوظ ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے کافروں، ذرا ٹھہر جاؤ، اللہ کا عذاب چند لمحوں میں تم تک پہنچ جائے گا۔ اب بھی رب العزت کی دین کی طرف آ جاؤ، تو یہ ہوا تم سب کو نہیں تو یہ ہوا تم کو سب کو ہلاک کر دے گی۔ قوم عاد نہ مانی اور پہاڑوں پر چڑھ گئے، جن کے 3 طرف پہاڑ تھے اور ایک طرف وہ گھٹنوں تک پہاڑ کے پتھروں میں اپنی ٹانگیں ڈال کے بیٹھ گئے۔ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ہوا ہم کو ہلاک کرتی ہے۔ تب ایک گرجدار آواز اٹھی اور ان کی نگاہوں کے سامنے رب العزت کے حکم سے ہوا نے ان کے مکانات اور محل توڑ دیے۔ مقام عبرت کے لیے ہوا نے ان کے پاؤں سے نکلی اور قوم عاد کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جلدی سے ایک خط مومنوں کے گرد کھینچ دیا۔ ہوا نے بہت زور کیا، لیکن ہوا مومنوں کو رتی بھر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سردار جرہم کے پاس گئے اور پوچھا، کیا تو نے میرے رب العزت کا عذاب دیکھا؟ رب العزت نے کس طرح ان سب کو ہلاک کر دیا؟ سردار جرہم بولا، ہاں دیکھ لیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تو پھر تو کہو کہ لا الہ الا اللہ ہود رسول اللہ۔ جرہم مردود نے کہا، پہلے تو میری قوم کو زندہ کر، پھر میں تجھ پر ایمان لاؤں گا۔ جرہم ابھی یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ جرہم کے پاؤں کے تلے سے ہوا نکلی، جس نے پہلے جرہم کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جرہم ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 سال تک زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ مومنین نے حضرت ہود علیہ السلام کو
نہایت حرمت کے ساتھ دفن کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے مومنین ایک عرصے تک ان کی وفات پر غمزدہ رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے اہل خانہ بھی مومن رہے۔ SUBSCRIBE Subscribe my channel Lateefah Khan. It is now Islamic channel.